حضور دی بارگاہ یا رسول اللہ میں گناہ کیتا ہے، میں زنا کیتا ہے، میرے تے حد جاری کر دیو، میرے تے حد جاری کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جا اپنے بیٹے کو جنم دے، وہ زنا کیتا ہے، فرمایا جا اپنے بیٹے کو جنم دے، واپس ہو گئی بیٹے کو جنم دیتی تے پھر یا رسول اللہ میں زنا کیتا ہے، نجائز طریقے نال بچہ پیدا ہو گیا ہے تے سونے میرے تے حد جاری کیوں نہیں کر رہے؟ میرے آقا نے فرمایا جا کے اپنے اس بیٹے دودھ پلا، سن لیا، جا کے دودھ پلا، واپس لوٹ گئی دودھ پلایا، پھر یا رسول اللہ یا حملہ میں ہاتھ جاری کرو میں گناہ کیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جا اپنے بیٹے کی تربیت کر، تربیت کرتی رہی، پھر آ گئی بچے نو اٹھایا ہے تے بچے دے ہاتھ دے وچ ٹکڑا روٹی دا ہے، کی ہاتھ وچ ہے روٹی دا ٹکڑا ہے، اور 3-4 دفعہ حضور دی بارگاہ وچ آئی، سونیا میں زنا کیتا ہے، ناجائز طریقے نال بچہ ہو گیا ہے تے سونیا میرے تے ہاتھ جاری کرو، مہربانی کرو۔ میرے آقا نے جب چوتھی پہلی بار آئی نا تے بچے دے ہاتھ وچ نا روٹی دا ٹکڑا ہے، میرے آقا اسلام نے فرمایا ایک اپنے صحابی کو فرمایا گیا میرے آقا نے وہ بچہ چکیا، فرمایا اے بچہ تیرے کو ہے، ایدی جڑا ہے تربیت کا ایندا خیال کرنا، ایندا خیال کرنا ہی۔ وہ بچہ انہیں اٹھا لیا، ذمہ داری اٹھا لی، میرے حضور نے فرمایا ایک گڑھا کھود دیو، کی کرو بولو، گڑھا کھود دیو، گڑھا کھودیا گیا، اور جڑی او عورت ہے اس کو سمسار کیتا گیا، پتھر مارے گئے، جدو پتھر مارے گئے اسی حالت کے اندر وہ عورت جڑی ہے نا وہ جناب والا ان کی روح پرواز کر گئی، جدو روح پرواز کر گئی جن نے 3-4-5 دفعہ عرض کی سونے میں ہاتھ جاری کرو من جائز طریقے نال بچہ پیدا کیتا ہے۔ توبہ سنو انہیں کیسی توبہ کی تھی، قرآن فرما رہا ہے توبوا للہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ جس طرح جانور دا دودھ دویا جاوے کہ وہ واپس تھنا وچ نہیں جا سکتا، اسی مثال دیتی گئی ہے، اسی طرح توبہ کرو کہ توبۃ نصوحا تو بعد اسی گناہ دے قریب نہ جاؤ۔ اچھا وہ عورت جڑی ہے کیسی حالت جو فوت ہو گئی، کریم آقا دیوانوں میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ قبر کھودو، قبر کھودی گئی، میرے حضور نے جنازہ پڑھایا، کیتا بولو جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھایا تو صحابی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ تو بڑی زانیاں ہو گئی۔ میرے کریم آقا نے جڑا اے حکم فرمایا نا جواب دیتا سنو تے اپنے مقدرات ناز کرو۔ میرے کریم آقا نے فرمایا او میرے صحابی سن لے اس دے گناہ تینوں نظر آ گئے نے، اس دے کی بولو اس کی گناہ تینوں نظر آ گئے نے، کی فرمایا میں تھوڑے منہ سننا چاہتا ایک دے گناہ ان کی غلطیاں تینوں نظر آئیاں نے، ان کی توبہ تینوں نظر نہیں آ رہی، ان کی توبہ تینوں نظر نہیں آ رہی، انہیں توبہ کنی کیتی ہے، میرے کو 4-5 دفعہ آئی ہے، سونیا میرے ہاتھ جاری کرو، ہاتھ جاری کرو، صحابہ سن لو پوری روح زمین تے انہیں ایسی توبہ کیتی ہے، اللہ نے ایسا اجر کیتا ہے، پوری روح زمین تے بھی اگر تقسیم کیتا جائے پھر بھی اوجرا ہے پورا نہیں ہوگا۔ کریم آقا دیوانوں گل کرنا مقصد ہے کہ ایسی توبہ کر جاؤ، مثال میرے حضور نے دی ہے کہ تھنا میں دودھ واپس نہیں جا سکتا، چویا ہویا کہ او جڑی ایسی توبہ کرو کہ تسی گناہ جو توبہ کر لو گناہ دے قریب بھی نہ جاؤ، گناہ دے قریب بھی نہ جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا دیوانے آپ کی فرما کرتے سن کاش میں درخت ہوں، خوف خشیت الہی دیکھو اسی گناہگار بندے اگر ایک نماز پڑھ لیے 2 پڑھ لیے بڑے متقی ہیں، اسی بڑے پرہیزگار ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک مقام ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جنت مل جائے، میں جنت مل جائے، اور جنت طلبگار صدیق، جنت طلبگار کس دی بولو صدیق دی، جنت عرض کرتی ہے مولا کدو وقت آئے گا، صدیق میرے وچ صدیق میرے اندر آئے گا، او صدیق کی فرما رہے آپ فرماتے ہیں کاش
میں درخت ہوندا تے لوگ مینوں کٹ دیندے تاکہ میں قیامت والے دن رب دی بارگاہ دے سامنے مینوں کرنا مینوں سامنا رب دی بارگاہ میں نہ کرنا پڑتا۔ حضرت عمر فاروق آپ کے بارے سماعت فرماؤ، ایسی ہستی میرے آقا نے فرمایا اگر میرے تو بعد اگر کوئی نبی بن کے ہوندا تے خطاب دا بیٹا بولو عمر فاروق بن کے ہوندا، لیکن فرمایا لا نبی یا بعدی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر بن کے آندا اور ایسیاں اون دے وچ پیارے ابو بکر حضرت عمر فاروق وچ ایسیاں پیاریاں گلاں نظر آئیاں نے، تاں ہی میرے مصطفیٰ نے فرمایا۔ اچھا آپ فرماندے نے کہ کاش حضرت عمر فاروق آپ فرماندے نے کاش میں ایک تنکا ہوندا جڑا ختم ہو جاتا، پھر فرماندے نے کاش میں گھاس ہوندا جس کو جانور کھا جاندے۔ وہ کیوں دس رہے نے؟ وجہ یہی ہے کہ کل میں کس منہ نال اللہ دی بارگاہ وچ قیامت والے دن سامنے جاواں۔ ایڑیاں اچھیاں ہستیاں پاک ہستیاں عاجزی خشیت الہی اپنائی ہے، اور اسی کی شاید